کس مناسبت نہ سبحان اللہ کس بنا پر تو اللہ تعالیٰ فوراً فرمایا اتقا ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں یہ سب سے بڑے پرہیزگار ہیں یوں سمجھ لیں کہ دوزخ سے بری ہونے کی سند بھی آپ نے دی اور ان کی پرہیزگاری کی تعریف بھی خالق کائنات نے خود کی یعنی ان کے تقوی کی ان کی پرہیزگاری کی ان کے زہد کی تعریف بھی یعنی خود فرمائی کس نے خالق کائنات میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے صحابی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے آگے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت کے خلیفہ بنے خلیفہ مقرر ہوئے وقت کے حاکم بنے تو آپ نے جو پہلا خطبہ دیا خلیفہ بننے کے بعد ان کے اپنے الفاظ سننے ہیں الفاظ تو بہت زیادہ ہیں پھر آپ کا خطبہ مختلف طرق سے ملتا ہے یعنی مختلف سندوں سے ملتا واقعہ ایک ہی ہے لیکن مختلف راویوں کی وجہ سے کی طرف سے ملتا ہے اگر اس کا راوی حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ کچھ اور ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ کچھ اور ہیں ان سے مراد یہ نہیں ہے خطبہ وہی ہے ایک دو لفظوں کا اضافہ ایک دو لفظوں کا مثلا سننے والے کہتے ہیں راوی سننے والے راوی ہیں سننے والوں میں سے جب مختلف لوگوں نے اس واقعے کو بیان کیا تو انہوں نے اپنے طریقے سے بیان کیا کسی میں کوئی بات نہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ تمام بیان کرنے والوں کا جو مدعا ہے وہ ایک ہے سب راویوں کے بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے حاکم بنے خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے اپنی ابتدائی خطبے میں پہلا آپ نے جو جملہ اور ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ اے لوگوں مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے یہ آپ کا پہلا جملہ ہے مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اتنا جملہ کہنے کے بعد نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کمال کہہ دیا کمال فرمایا جبکہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد انسانیت میں سب سے بڑا درجہ اور فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تمام نبیوں کے بعد سارے انسانوں سے پہلے یہ آپ کا مقام ہے یہ ہمارا مسلک ہے سنت کا عقیدہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں میرے کو ذمہ داری تمہاری ڈالی گئی ہے سونپی گئی مجھے لیکن میں آپ سے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہوں میں آپ سے زیادہ بہتر نہیں ہوں میں انسان ہوں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اچھائی بھی ہو سکتی ہے مجھ سے کام اچھا بھی ہوگا اور کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے یار اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یا حالت یا ذہن یا خیالات یا نظریات یا بیان ان کا یہ ہو کہ تو اور میں پھر کیا ہیں ہماری کیا دل جب ہم دعویٰ کریں کہ جناب ہمارا ہر کام ہی کمال ہے نہیں محترم یاد رکھیں غصہ آ جائے کیا
غصہ آ جائے تو وہاں تھوڑا سا رک جائے، غلطی ہو جائے تو جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے۔ کیا زندگی آسان ہو جائے؟ پر کرے کون؟ کرے گا کون؟ یہی تو اصل میں کام ہے جو ہم نے کرنا بھی مشکل ہے ہم سے، لیکن قربان جائیں۔ حضرت علی مرتضیٰ حضرت قرار باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نبی کی امت کو یا اپنے امتی بھائیوں کو بڑے بڑے خاص ہیرے دے دیے زندگی کی خوبصورت گزارنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ضرور ہونے کے لیے۔ اب سنیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا قرآن بھی نازل ہو چکا ہے، آپ کی جملوں کی ترتیب کتنی پیاری ہے اور آپ نے سنتے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نازل ہو چکا ہے، آقا علیہ السلام کی سنتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنی، میں نے جو بھی بات کرنی ہے نا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کرنی ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ فرمایا طاقتور جو ہوتے ہیں وہ کمزوروں کا حق میں وہ دبا جاتے ہیں۔ فرمایا میری حکمرانی میں یہ کام نہیں ہوگا، میں نے طاقتور لوگوں سے کمزوروں کا حق لے کر ان کو دینا ہے، ان کو یہ بتاؤ کہ یہ کیا گفتگو کا قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو یہ سبق نہیں، یہ بولیے نا، یہ واقعہ نہیں، یہ خطبہ نہیں، یہ فقط آواز نہیں ہے، یہ فقط تقریر نہیں ہے، آپ کی ایک ایک جملے میں سربراہ کے لیے، حاکم کے لیے، امیر کے لیے، نگران کے لیے سبق بھی ہے، درس بھی ہے، دعوت فکر بھی ہے، اور اس کو بلکہ حاکمی کرنے کے لیے، امیری کرنے کے لیے، نگرانی کرنے کے لیے، ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے خوبصورت نصیحتوں کا، آسانیوں کا گلدستہ زبانی صدیقی سے مل رہا ہے، زبانی صدیقی سے مل رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرے نزدیک کمزور نہیں ہے، میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، اس لیے اجمہ سے بات اس لیے وہ طاقتور ہے، غریب ہے، کمزور ہے، میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، اس لیے ان کا ساتھ میں دے رہا جملہ سمجھ، اس لیے ان کا ساتھ میں دے رہا ہوں، میں وقت کا حاکم ہوں، میں وقت کا سربراہ ہوں، میں وقت کا خلیفہ ہوں، اس لیے ان کا حق جو طاقتور کھا گئے، دبا گئے، ان سے حق لے کر میں نے ان کا واپس کرنا ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد آخر میں خطبہ بڑی لمبی ہے نا، خطبہ بڑا لمبا ہے، لیکن میں صرف چند باتیں ضروری قابل توجہ میں نے کر دی ہے جو اس کا اصل مقصد ہے۔ اتنی بات کرنے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہنے کہ دیکھیں میں انسان ہوں، اگر میں چلوں سیدھا ہے، اگر میں چلوں سیدھا تو تم نے میری تقریر کرنی ہے، تم نے میری تائید کرنی ہے، تم نے میرے پیچھے چلنا ہے، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم نے میری مدد کرنی ہے، اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم نے میری مدد کرنی ہے، مجھے آگاہ کرنا ہے، مجھے خبردار کرنا ہے، کیونکہ میں انسان ہوں، میں انسان ہوں۔ باقی ایک بات یاد رکھ لو، کوئی مان گھرٹ میں بات نہیں کروں گا، بات میں وہی کروں گا جو میں نے قرآن میں پڑھی ہے، نبی پاک کے فرمان میں، اس کے علاوہ مجھ سے اپنی امید نہیں رکھنی کہ میں اپنی من مرضی سے بولوں۔ کس نے فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آخر میں جا کر ایک جملہ فرما دیا، فرمایا لوگوں اب میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا، صرف ایک کام کر سکتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر سکتا ہوں۔
اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اتنی بات کرنے کے بعد اب میں جملہ آپ کو دینے لگا ہوں، آپ کی جو زبانی صدیقی سے نکل آئے، فرمایا لوگ چین حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے کہ سکون مل جائے، چین مل جائے، تو لوگوں کو وہ بے چین کرتے ہیں، وہ لوگوں کو بے چین کرتے ہیں۔ فرمایا جو لوگوں کو بے چین میں سکون کر کے چین حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہی ان کی بے چینی ہے، یہی ان کی بے چینی ہے، یہ ان کی بے چینی ہے۔ اس لیے کہ جو کسی کو بے چین کرتا ہے وہ خود بے چین ہو جاتا ہے، جو کسی کو بے سکون کرتا ہے وہ خود بے سکون ہو جاتا ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جملہ فرما دیا، فرمایا لوگوں میں ابوبکر کہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم چاہتے ہو کہ چین مل جائے، تم چاہتے ہو کہ سکون مل جائے، تم چاہتے ہو آسانی ہو جائے، تم چاہتے ہو سہولت ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ میری زندگی کمال ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ رب کے دربار میں سرخرو ہو جاؤ، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی مخلوق کا فکر پیدا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اگر نہیں تو اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے، اگلا جملہ اس سے بھی کمال اور سننے والا ہے۔ فرمایا جس کا سینہ، کیا میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے قیمتی ہیرے ہیں، یہ ان عظیم ہستیوں کے زبانوں سے نکلے لگے۔ فرمایا جس کا سینہ، جس کا دامن، جس کا دل اللہ کی مخلوق کے در سے بھرا ہوا، اللہ کی مخلوق کے در سے، کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے در سے جس کا سینہ بھرا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا خزینہ ہے۔ یوں سمجھ کہ جس کے دل میں اللہ کی مخلوق کا درد ہے، اللہ کی مخلوق کا فکر ہے، اللہ کی مخلوق کا پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مصیبت پریشانی اس گردن کو دور کرنے کا اس کے دامن میں فکر ہے، تو پھر آپ نے صاف شفاف کلیئر فرما دیا، پھر گارنٹی ضمانت دے دی ہے۔ فرمایا سنو، پھر اپنے دامن کو دے، تیرا دامن اللہ تعالیٰ کی معرفت کا خزانہ۔ اگر کوئی چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی، بولیے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میرے دامن میں آ جائے، تو پھر اپنے سینے کو، اپنے دامن کو، اپنے کشکول کو، اپنے دل کو اللہ کی مخلوق کے در سے بھر دے، پھر یہ سو سمجھ کہ اللہ کی معرفت کا خزانہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَسَنُجَنَّبُهَا، کہ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دوزخ سے بری کر دیا ہے۔ کس بھی نام پر بری کیا ہے؟ ترا فرماتا ہے اتقا، کیا بولیے، اتقا، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جن کی پرہیزگاری کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہ کتنا پرہیزگار ہوگا۔ اور آپ کا جملہ کیا ہے کہ لوگوں میں تمہارا حاکم تو بن گیا ہوں، پر میں آپ سے بہتر نہیں ہوں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، اس سے کام اچھا بھی ہوگا، اس سے کام غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں اس طرح سیدھا تو تم نے میری تائید کرنی ہے، میری تقلید کرنی ہے، میرے پیچھے چلنا ہے، کیا میرے پیچھے چلنا ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا جس کا جذبہ سچا اور کامل ہو، حضرت صاحب، جس کا جذبہ سچا اور کامل ہو وہ دوسروں کے لیے کامیابی کا سراغ ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر، کیا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو رب سے تو امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی معاف کر دے، اور اپنے بھائیوں کے لیے وہ اب دل کے اندر درد نہیں رکھتے، تعجب اور سمجھتے۔ اب آگے سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص
سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ المبارک کے دن اعلان کیا کہ فلاں حویلی میں یا فلاں جگہ پہ نا آپ نے صدقے کے اونٹ جمع کروا دو، ہم اس کو اپنی نگرانی میں تقسیم کریں گے. ہم اپنی نگرانی میں تقسیم کریں گے تاکہ حقدار تک ہٹ کر پہنچ جائے. یہاں بھی حاکم کے لیے ایک بہترین ہیرا ہے. حاکم کے لیے، سربراہ کے لیے، امیر کے لیے، نگران کے لیے بہترین سبق کا درس ہے. اب یہاں تو ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں کہ جی مطلب کیا کیا آتا ہے، اور جو حقدار ہوتا ہے وہ بھی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور باقی بات وقت جناب لے کے چلے بھی جاتے ہیں. یاد رکھیں جس پر زکات نہیں لگ سکتی، صدقہ خیرات نہیں لگتا اور جان بوجھ کر لیتا ہے، وہ حقداروں کا حق کھا رہا ہے. قیامت کے دن پائی پائی تو اسے حساب دینا اور تقسیم کرنے والے بھی ذمہ دار ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہے، وہ میں آپ کو سمجھ نہیں سمجھا سکتا، میرے پاس علم نہیں ہے، انداز نہیں نا، لیکن جملہ تو سنو نا. فرمایا وہاں جمع کرواؤ اور ہم اپنی بولیے نگرانی میں تقسیم کریں گے تاکہ حقدار در حق پہنچ جائے. اللہ. ایک عورت نے یہ اعلان سنا، غریب تھے، کمزور تھے، گھر میں دنیا کی زندگی کا سامان نہیں تھا، تو آپ نے اپنی خامد کو نکیل دی. کیا نکیل جو لگائی جاتی ہے نا، کڑیالہ بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، نکیل دی کہ یہ نکیل لے لیں اور آپ وہاں پہنچ گئے. ہاں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس حویلی میں یا اس جگہ ہماری اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہونا، ہر جگہ داخل نہ ہونا. اس عورت نے اپنے خامد کو نکیل دی. آپ اس طرح کریں، آپ وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ کرے کوئی اونٹ ہمارے بھی کوئی جناب کیا کہتے ہیں قسمت میں آ جائے تو ہمارے حالات میں بہتر ہو جائیں گے. تو اس نے اپنے خامد کو نکیل دے کر بھیجا. تو ادھر اعلان کیا تھا کہ اس حویلی میں بولو نا اجازت کے بغیر، اور اس نے ہاتھ میں نکیل پکڑی اور بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا. لیکن قانون وقت کے خلیفہ نے اعلان کیا، ذمہ داری ہے، رعایا کا کام ہے اس کی تعمیل کرے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نکیل پکڑ کے نا اسے نے تھوڑا کیسے مارا. کیا کوئی سزا نہیں دی، کوئی سختی نہیں کی، تشدد نہیں کیا، لیکن اس کے ہاتھ سے نکیل پکڑ کے اسے ایسے مارا اور آگاہ کیا. تو میں آپ کو پتا تھا کہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ اپنی مرضی سے یہاں داخل نہیں ہونا. ہم نے یہاں جو اونٹ آئے ہیں نا، ہم نے اس کی پوری چھان بینی کر کے حقدار تک اس کا حق پہنچانا. اب اس کے بعد کام ہوتا رہا اور آگے حضرت عمر فاروق فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کام ہو گیا نا تو مجھ سے امیر المومنین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمر بھائی عمر لبیک یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکم. فرمایا اس آدمی کو پہچانتے ہو جس کو میں نے نکیل ماری تھی؟ کہنے کہ پہچانتا تھا، جلدی پتا کرو وہ کہاں ہے. جو رشتہ جو کافی تھی تعداد میں مدینہ المنورہ میں قربا کے لوگ بڑے اہم تھے، دور دراز تھے. انہوں نے تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد وہ شخص کو آپ نے تلاش کر کے نا پھر پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں لیا. وہاں لوگ کھڑے تھے. آپ فرمانے لگے کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے نکیل. کہنے لگے یہ نکیل تیرے ہاتھ میں ہے. میں نے تیرے ہاتھ سے نکیل پکڑ کے تجھے مارا تھا. اب میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے تمہیں مارا تھا نا، اس طرح اس نکیل کے ساتھ تو مجھے مارا. کیا تو
تھوڑی طاقت آ جائے، تھوڑا پیسہ آ جائے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، دل شکنی ہو رہی ہیں، دل ٹوٹ رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں۔ اصحاب خامد اور بیوی کو اتنا سخت حکم ہے نا شریعت کا کہ خامد بیوی سے اور بیوی خامد سے معاف کرواتے ہیں۔ خامد بیوی کی وجہ سے اور بیوی خامد کی وجہ سے قیامت کو پکڑے جائیں گے۔ اس لیے خامد اپنی بیوی سے کہے کہ اللہ کی بندی اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تیرے حقوق کی وجہ سے تو اپنی طرف سے مجھے معاف فرما دے، اور بیوی خامد کو کہے کہ اگر میری خدمت میں تیری تابعداری کرنے میں فرما برداری میں تیرے حقوق ادا کرنے میں مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو تو مجھے معاف کر۔ شریعت کا آدر ہے خامد بیوی سے اور بیوی خامد سے معاف کرواتے ہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے۔ میں اگر اوپر چلا جاؤں گا آقا علیہ السلام کی طرف تو خدا کی قسم کئی بیسوں واقعات ملتی ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام خود اعلان کرتے تھے کہ مجھ سے کوئی زیادتی ہوگی مجھ سے وہ اپنا بدلہ لے، مجھ سے بدلہ لے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زندگی کا ایک واقعہ نہیں ہے، بیسوں واقعہ ہے۔ چلو میں سینکڑوں تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے اتنا مطالعہ نہیں، اتنا علم نہیں ہے، لیکن بیسوں تو میں کہہ سکتا ہوں۔ یار کوئی یہ بات ہے آپ کا قانون تھا اس حویلی میں وہی داخل ہوگا کہ جس کو ہم اجازت دیں گے، بغیر اجازت داخل نہیں ہونا تو قانون تھا۔ وقت کے سربراہ نے قانون بنایا، اب اس قانون کی پاسداری کرنی ضروری تھی، اس نے اس کو ممال کر دیا، قانون توڑا تو آپ نے اسی کے ہاتھ سے نکیل پکڑ کے کیا کیا، اسے مارا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر دامن میں جو فکر پیدا ہوا، یہ فکر ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ درس ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے، یہ درد ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ خوف ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ تیاری ہمیں دی جا رہی ہے۔ اللہ بندو اللہ کے دربار میں بہت سختی ہے، وہ بڑا دربار عالی شان ہے، وہاں تو ایک سنگ والی بکری دوسری سنگ کے ساتھ زیادتی کرے گی تو ان کو زندہ کر کے بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ حدیث کا لفظ ہے، ایک سنگ والی بکری اگر دوسری سنگ والی بکری کے ساتھ زیادتی کرے سنگ کے ساتھ تو قیامت کو جب کہ انسان اور دل کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، انہی کا حساب و کتاب ہوگا، انہی کے لیے جزا و سزا ہوگی، انہی کے لیے جنت و دوزخ ہے، انہی کے لیے میزان ہے، انہی کے لیے حساب و کتاب ہے، انہی کے لیے پرشرات ہے، انہی کے لیے خوف ہے، انہی کے لیے تیاری ہے، انہی کے لیے قرآن و سنت ہے، انہی کے لیے توحید ہے، انہی کے لیے رسالت ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ جب انسان ہوگا نا جن ہوگا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ان کے علاوہ اور کسی کا حق نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر سنگ والی بکری سنگ سے زیادتی کی ہے نا تو وہاں تو حضرت انسان نہیں ہونا ہے یا جنات نہیں ہونا ہے، لیکن ان بکری کو زندہ کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ ہاں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس دن پھر اس بکری سے بدلہ دلوا کر پھر ان کو مار دیا جائے گا، بدلہ دلوا کر پھر ختم ہو گیا۔ لیکن بدلہ یہ فقط میں ایک بکری کی بات کی ہے نا، باقی جس جانور نے بھی کسی جانور کی زیادتی کی ہے سب کو زندہ کر کے بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو حضرت انسان اللہ کے بندے میری بات سن لے غور سے، اللہ کے بندے دنیا کی زندگی بڑی آسان ہے، صحت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، ٹیکا ہے، دبدبا ہے، قوت ہے۔ میں ایک بڑی مدت پہلے جارہ پہلوان کے بارے میں نے ایک خبر پڑھی تھی اخبار جانتے نا، آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنی، میں نے کو دیکھا تو نہیں۔ جارہ پہلوان کے بارے میں آتا تھا کہ پوری کائنات میں کسی جگہ پر شکست نہیں کری،
اس نے جسم میں مٹی نہیں لگنے دی، لیکن جب فالج کی بیماری میں مبتلا ہوا تو میو ہسپتال میں چارپائی میں پڑا ہوا ہے، تو صحافی لکھتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس نے اپنی جسم میں مٹی نہیں لگی، یار یہ وہی ہے جس نے پوری کائنات میں شکست نہیں کھائی، یہ وہی ہے کہ جس سے بڑے بڑے پہلوان ڈرتے تھے۔ صحافی کہتا میں بیٹھا ہوا ایسا بڑی دیر تکتا رہا اور میری آنکھوں کے سامنے جارا پہلوان کے جسم میں مٹی بیٹھ گئی، بابو میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے جسم سے مٹی نہیں اڑا، تو میں وہاں اسی میں غور کرتا رہا کہ یار یہ وہ پہلوان ہے جس نے شکست نہیں کھائی، لوگوں کو شکستیں دیتا رہا، پتہ نہیں کیا سمجھتا رہا، لیکن آج جارا پہلوان کے جسم میں مکھی بیٹھ رہی ہے، طاقت نہیں ہے کہ خود مکھی اڑے، اوپر والے بیٹھے ایسے کر رہے ہیں، اور وہ بیماری کی چارپائی میں وہ پڑا ہوا ہے اور موت اور حیاتی کی کشمکش میں ہے۔ موت ایک ایسی رب نے مخلوق پیدا کی ہے، میری بات میں غور کرنا، موت ایک ایسی مخلوق ہے، بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ جنہوں نے خدائی دعوے کیے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر بھی جب رب نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ گا میری دعوت لے کر میرا پیغام لے کر جاؤ، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی رب کی باتیں عرض کرنا پڑا، مولا مجھے فرعون سے ڈر لگتا ہے، بلا ہائی بڑی بلا ہاتھ تب دبا اس کا روح عجیب اس کی کیفیت تھی۔ آج بھی ایسے لوگ تمہیں ملیں گے جو کلمہ پڑھنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ، لیکن قربان جاؤں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس مخلوق کا نام ہے موت، جس کا نام ہے موت۔ پھر موت نے بڑا بڑا کی کتنے جھکا دی، موت کے سامنے کسی کی جرأت نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپنی طاقت لائے، اپنی قوت لائے، اپنا دبدبا لائے، اپنی دولت لائے، نہیں نہیں، موت ایسی مخلوق ہے اس نے بڑوں بڑوں کو گردنے مروڑ کے رکھ دی ہے، اور مروڑ کر پھر اس تختے پہ لٹا دیا، فرمایا اب تو بول کے دکھا، اب کروٹ بدل کے دکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے فرمایا نا کہ یہ نکیل کے ساتھ مجھے مار جس طرح میں نے تمہیں مارا ہے، اور تمہیں فاروق بولنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عدل و انصاف کے پیکر تھے، اور ان کو عدل و انصاف کا یعنی فاروق، عمر فاروق کا خطاب بھی رب نے دیا تھا، اتنے عدل و انصاف کے پیکر تھے، لیکن وہ بھی بول اٹھے یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کام نہ کرو، یہ تحریک تک جائے گی، ہر حاکم کو یہ کہنا پڑے گا اس سے ویسے مجھے راضی کر دو، ویسے اس کو راضی کرو کسی اور انداز میں، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی نگاہوں میں تربیت حاصل کرنے والے تھے، رازدار مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا آقا نے تیار کر رکھا تھا کن کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، فرمایا میرے پیارے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل میں کہیں اور حربہ استعمال کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتا کہ میری جگہ پہ قیامت کو جواب دے دے گا؟ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کے سامنے شرمسار ہونے کی بجائے یا تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا، یا میں ہوں یا یہ ہے، بہتر یہ کہ وہ سزا بڑی سخت ہے، وہ سزا بڑی سخت ہے، میرا کیا جاتا ہے کہ میں سے معافی مانگ لوں، اس کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے مار جس طرح میں تمہیں مارا ہے، اور تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے مخاطب ہوئے، لیکن یہ وقت کے خلیفہ اگر آپ کچھ اور طریقے سے راضی کیا جائے راضی ہو جائے گا، کہ کس طرح حکم کریں، اونٹ منگوایا گیا، پورا پلان تھا، پھر سامان تھا، پھر اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں تھیں، کچھ درم رقم تھی لکڑی،
پھر اس کو دیا، پھر دے کر سے یہ پوچھا کہ اب تو اپنی طرف سے ایک مرتبہ یہ لوگوں کے سامنے کہہ، دل سے، ڈر کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں، زبردستی نہیں کروایا، راضی ہو کر ایک دم اپنے منہ سے بول، اے امیر المومنین میں تمہیں معاف کیا، میں تیرے پر راضی ہوں، میں تیرے معاف کیا اور میں تیرے پر ایک دم اپنے منہ سے کہہ دے۔ یہ فکر کہاں سے ملا محترم؟ بتاؤ نا، یہ فکر کہاں سے ملا ہے؟ یہ خوف کہاں سے ملا ہے؟ یہ تیاری کہاں سے ملی ہے؟ یہ سبق کہاں سے ملا ہے؟ یہ درس کہاں سے ملا ہے؟ آج تو اپنے منہ سے بول دیتا ہے کہ بندے کے چہرہ مرجھا جائے، دل شکنی ہو جائے، تانا زنی کرتا ہے، ایسے لفظ بولتا ہے، اگلے کے دل جسم سارا لرزا جاتا ہے۔ میں لوگوں ہاتھ توڑ کے کہہ رہا ہوں، آخر تو بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ اگر مشکل نہ ہوتی تو نبی کیوں روتے گئے؟ اگر مشکل نہ ہوتی صحابہ کیوں روئے؟ اگر مشکل نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وقت کے سربراہ بن کر پھر کہہ رہے عام آدمی سے، جس طرح میں مرا تو مجھے مار اور مجھ سے بدلا لے، تاکہ قیامت کا اللہ کا دربار مجھے پکڑنا ہو جائے۔ تو اور میں اب کس بات کی بھولی محترم؟ میں تو یہی آج عرض کروں گا میری اختتامی گفتگو میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک کی سبق ہے، ایک کی درس ہے، ایک کی دعوت فکر ہے۔ فرمایا بیٹی، اللہ اپنی بیٹی سے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بیٹی جو چادریں میں نے پہنی ہوئی ہیں نا، کیا جو چادریں میں نے، بس انہی چادروں کو دھو کر مجھے دفن دے دیا، اور پھر جتنا وظیفہ لیا، میں تو سب میں ایک سی بات کروں، ایسے واقعہ پیار کرتے ہو کہ مجھے تو شرم ہے، میں تو اپنی بات بتا رہا ہوں، شرم آتی خدا کا سب۔ جب آپ وقت کے خلیفہ بنے نا، وقت کے تو اگلے دن ان کی چادریں رکھیں بعد میں تو بازار فرق کرنے والے یا کہاں ابو بکر کہاں میں، مجھے مجھے بازار کا تیرا چیزوں کی بیٹھوں، میں تو بازار میں سے نہیں کرنا، میں کہتا لوگ بازار میں بیٹھے ہیں، رعایا دکانوں پہ بیٹھی ہے، رعایا دکانوں بیٹھی ہے، وقت کے خلیفہ چادریں رکھ کر بیٹھنے جا رہے آگے ہم نے فروغ بولے رضی ملے کہ لگی یا امیر المومنین کیا ہوں گے؟ لوگ ہم کے پاس آئیں گے، آپ نے معاملات لے کر آئیں گے اور آپ بازار جا رہے ہیں، کیسے حل ہوگا اس کا؟ یہ کیسے کام ہوگا؟ لوگ دور دراز سے آئیں گے، وفد آئیں گے، ملاقاتیں ہونی ہیں، تو یہ تو معاملہ صحیح نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے رضی اللہ عنہ، پیاری عمر رضی اللہ عنہ، دیکھیں گھر میں اخراجات